بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ ابھی سفر سے آ رہا ہوں، تو آتے ہی سیدھا بس مسجد میں ہی آیا ہوں، اور وہ میں لیٹ نہیں ہوا، فلائٹ لیٹ ہوئی ہے۔ سفر تھا میرا بنیر سوات کا، جہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ ایسے حادثات میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شرعی رہنمائی کیا ہے؟ لوگوں کے بہت سارے کانسیپٹ بھی غلط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ حوادث گناہوں کا وبال ہے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قدرتی حادثے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حوادث کے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے اہم موضوع کے بارے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تباہ کاری تو بہت ہے وہاں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید جو دریا کے کنارے علاقے آباد ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن ایسی جگہیں جہاں کوئی دریا نہیں، کچھ بھی نہیں، ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دریا کے کنارے رہتے کیوں ہو، تو کسی بھی وقت دریا اوپر آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچے گھر بچے رہے، پکے گھر ٹوٹ گئے، دریا سے دور تھے، بہت تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت ہی ناگفتہ بھی حالت تھی، بہت ہی ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیوی بھی گئی، اس کی ماں بھی گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے بیٹا بھی گیا، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اپنی آنکھوں سے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے نام چونکہ مشکل ہوتے ہیں، وہ نام میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریب تھی، 40 افراد، 33 افراد لڑکے والوں کی طرف سے، 40 لڑکی والوں کی طرف سے، ایک گھر میں گیدرنگ تھی، وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں باپ دادے ہمارے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیلاب آیا ہو اس طرح سے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان علاقوں کے لوگوں میں تو پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں ایک بات اچھی طرح سے، یہ حوادث پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ کچھ تو ہماری کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے، عوام کی بے احتیاطیوں سے، لیکن آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں پھر بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے حادثہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف سے مصیبت، بلکہ وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا، اتنے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا،
چیخ و پکار اللہ نے کیوں نہیں سنی؟ اللہ تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ بچا کیوں نہیں رہا؟ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتا ہوں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کو ترس اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے پیدا ہی مارنے کے لیے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اصل تو موت ہے، زندگی غریبی میں ملی ہوئی ہے، وہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں نے پیدا مارنے کے لیے کیا ہے، بھائی میں مارتا رہوں گا، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو تو ویلیو ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے اصل آخرت ہے، یہ تو تمہاری مسائل ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہتا ہے دھوکے کا گھر ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کی عزت ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، اللہ کہتے ہیں مر جائے گا، ختم۔ اور یہاں کی ذلت ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں مر گئے تو ذلت بھی ختم، غربت بھی ختم، امیری بھی ختم، بادشاہت بھی ختم، غلامی بھی ختم۔ 50-60 سال پہلے جو مر گئے، کوئی جانتا ہے ان کو؟ بہت مشہور شخصیات کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کے جاننے سے بھی ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہیں گے تم ہمیں جانو نہ جانو، ہماری لاش پہ جو کیڑے ہیں ان میں کوئی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے۔ ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی اس لیے حادثے ہوتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں، لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ تو کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹا اور وہ تو سارا پانی اچانک زمین پہ آیا، اس میں کیا احتیاط کرے گا انسان؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بادل کو پھٹنے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ بادل جب پھٹتے ہیں، منو ٹنوں پانی جو بادلوں میں اچانک زمین پہ آتا ہے، اور وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں، اتنے بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے گیا، وہ پتھر تو جہاں سے گزر انہیں ملیامیٹ کر دیا سب کچھ۔ ان لوگوں کو یہ غم نہیں تھا ابھی جب ہم گئے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 30 افراد مر گئے، 40 ان کے لاشیں نہیں مل رہی۔ یہ غم تو پرانا ہو چکا تھا 4 دن، یہ تھا کہ لاشیں تو نظر آئیں۔ ایک آدمی نے کہا میرا بچہ غائب ہے، دوسرے نے بتایا کہ میں نے دفنا دیا ہے، مل گیا تھا مجھے، دفنا دیا ہے۔ تو رونے لگا کہ میں دیکھ ہی لیتا اس کو۔ ایسی افراتفری۔ دیکھو اس افراتفری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو کہ کبھی دنیا میں حادثہ ہی نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ اتنی احتیاط کر لو جو مائیکل جیکسن نے کی تھی، غم لیس ہو جاؤ گے، کوئی غم ہی نہیں آئے گا۔ ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹینشن والی باتوں سے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خوش زندگی، زندگی میں خوشیاں آئیں، پریشانیاں نہ ہو۔ سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ یہی ہے۔ اسی خوشیوں کے لیے تو دنیا ترقی کر رہی ہے، ہیلتھ کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ بیماری نہ ہو، کیونکہ بیماری خوشی نہیں ہے، بیماری کیا ہے؟ غم ہے۔ تو لہذا ہیلتھ کے شعبے میں انسان کتنا بڑھ رہا ہے۔ غربت خوشی ہے یا مالداری خوشی ہے؟ بول رہا ہے نا، مالداری۔ ایک اکیلا آدمی بول رہا ہے، باقی سب چپ بیٹھے ہوئے۔ مالداری خوشی ہے، تو اس لیے غربت کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں۔ تو ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں ان کو دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، اور ان سب کے پیچھے جو ٹاسک ہے، جو ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں کیا ملیں؟ خوشیاں ملیں ہمیں۔ لوگ شادی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ٹینشن ہے نا، خوشیاں چھین لیتی ہے شادی۔ اور ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں، خواتین کو رائٹس دے کے جس طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اس سے جو تھوڑی بہت شادی کا رواج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ابھی ایک قانون کی بات چل رہی ہے کہ جو مرد ڈیورس دے گا نا بیوی کو، وہ آدھی پراپرٹی دے گا۔ یہ قانون ہمارے ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ نیچے خواتین کے کمنٹس تھے کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، تاکہ مردوں کو پتہ چلے۔ خواتین بیچاری بہت سیدھی ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ محترمہ جب یہ قانون بن گیا نا
تو یہ نہیں ہوگا کہ مرد ڈیورس دے اور آپ کو آدھی جائیداد دے. وہ ڈیورس دے گا, ڈاکومنٹ میں شو نہیں کرے گا. وہ پاگل کا بچہ تھوڑی ہے کہ اس کو عورت سے غصہ بھی ہے, تکلیف بھی ہے, چھوڑنا بھی چاہتا ہے اور ایسے طریقے سے چھوڑے کہ آدھی جائیدادیں بھی دے. یہ یورپ امریکہ سے سامنے دم ہلانے والے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے. وہیں سے اپنا تو جب کوئی دین مذہب ہے نہیں, فواد چودھری کی طرح دبئی کو پسند کرتا ہے, تو جس کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی پھر وہ دوسروں کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. وہ اس میں ریسرچ کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے, ختم. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس میں. تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈیورس پیپر پہ نہیں دیں گے, وہ لیکن ویسے چھوڑ دیں گے. وہ تو کوئی گن پوائنٹ پہ مرد کو بیوی کے پاس لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. دوسرا جو نہیں جنہوں نے کی وہ کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے کیا بعد میں پتہ نہیں کیا نکلے بھائی ہے کی ہم نے شادی اور بعد میں چھوڑنا پڑ گیا تو آدھی پراپرٹی. تو باہر ملکوں میں تو میں نے بہت وزٹ کیا ہے, وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کو شادی کرنی بھی ہے تو پہلے اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کرے گا, اس کے بعد شادی کرے گا. وہ کہ چھوڑنی پڑ گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں تو گیا. اس لیے اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. اسلام کی ٹکر میں آنے کی کوشش مت کرو. تو خیر یہ تو مجھے ٹینشن سے شادی یاد آئی. ٹینشن کی بات چلتی ہے تو شادی خود بخود یاد آ جاتی ہے نا. وہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا, مقابلہ چل رہا تھا, وہ برا بھلا کہہ رہا تھا, تو غصے میں کسی کو اس کو بولا کہ بھائی وہ اس کو گالی میں کتا بول دیا. گالی میں کیا بول دیا؟ کتا ہے تو, ایسے بول دیا. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج کل؟ اب دیکھو کیسا جواب دے دیا اس نے. کتے سے یاد آیا والد صاحب خیریت سے ہیں؟ تو مجھے بھی ٹینشن سے یاد آیا. دونوں آپس میں کیا ہے, ملے ہوئے ہیں. تو پہلے کم ٹینشن ہے, ہماری حکومت اور الٹے الٹے قوانین بنا کے ٹینشنوں میں اور اضافہ کر رہی ہے. تو اس سے خواتین کو حقوق ملنے والے نہیں ہیں, اس سے جو تھوڑے بہت مل رہے ہیں نا ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لیکن کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ان باتوں پہ. میں دیکھ رہا ہوں کوئی سب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے آج کل. خیر, تو دنیا میں خوشی کے پیچھے ہر شخص بھاگتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. ذمہ داریوں سے ہر شخص جان چھڑاتا ہے. تو پوری دنیا میں جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی ہے, جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ہر شخص وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ خوشی کی, ہیپینس. لائف میں کیا ہو؟ خوشیاں ہو. تو اب خوشیوں کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینشن کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اسباب ختم کر دیے جائیں. کیونکہ جب سبب ہوتا ہے تو مسبب ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے. دیکھو, آگ سبب ہے پانی کو گرم کرنے کا, یہی ہے نا. تو آگ بجھا دو گے تو پانی گرم ہونا. جب پانی بوائل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چولہے کو بند کر دیتے ہیں. تو سبب ختم, تو سبب کا مسبب کہتے ہیں جو نتیجہ ہو سبب کا. تو پانی گرم ہونا بند, وہ ابلنا بند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جب بھی آپ کوئی نتیجہ کسی سبب سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نتیجہ حاصل نہ ہو تو اس سبب کو ختم کیا جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہو جائے, تو اندھیرا نہ ہونے کا سبب تھا بلب, یہ ٹیوب لائٹ جس کو ہندی میں کہتے ہیں چمک ڈنڈا, وہ سبب تھا. آپ نے الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کر دیا, لائٹ خود بخود غائب. تو ہمیں جو دن بھر میں یا زندگی بھر میں جو ہمیں ٹینشنیں ملتی ہیں, یہ ساری کی ساری ٹینشنوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ایویں ہی کچھ بھی نہیں ہو جاتا دنیا میں. اگر کوئی کہے میں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں ٹینشن میں ہوں, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی بعض ٹینشنیں ایسی ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو دیکھو مفتی صاحب میرے تو زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے پھر بھی میں کیا ہوں؟ ٹینشن میں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی, اس کا بھی ایک سبب ہے. آپ کو جو بلا وجہ کی ٹینشن ہو رہی ہے وہ دیکھنے میں بلا وجہ ہے, اصل میں وہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. یا تو آپ کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے, تو آپ کو بلا وجہ کا خوف ہے کہ یہ خوشی چھن نہ جائے, تو وہ لاشعور میں وہ خوف آپ کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. تو بغیر وجہ کے کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی اس کی لاجک, کوئی سبب ہوتا ہے اس کا. تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مادہ پرستوں کے لیے, مذہبی لوگوں کے لیے نہیں, مذہبی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے.
جو واقعی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کا مسئلہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت. ٹینشن ہے ان کا مسئلہ دوسرے درجے میں. جو الٹیمیٹ ویژن ہے ان کا, جو بڑا ویژن ہے ان کا, وہ کیا ہے؟ دیکھو, آپ کو یہاں سے بیٹھ کے صدر پہنچنا ہے, وہاں دکان کھولنی ہے آپ نے, اور آپ کو پتا ہے آج کسٹمر کا بے تحاشا رش ہوگا. جیسے رمضان کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے ایک دن بھی دکان کا میں نے ناغہ کر دیا تو لاکھوں روپے کا میرا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کا ہدف کیا ہوگا؟ دکان تک پہنچنا. اب دکان تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بہترین طریقہ یہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں, لینڈ کروزر میں جائیں, اے سی ہو اس کے اندر, لیکن وہ گاڑی اتفاق سے خراب ہو گئی. دوسرا طریقہ ہوگا کہ آپ ٹیکسی کرائیں, ٹیکسی بھی نہیں مل رہی. یہ سارے طریقے ٹینشن سے بچنے کے ہیں, پہنچنے کے. لیکن ایک طریقہ ہے آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں, W11 میں یا کوئی اور بس میں آپ لٹک جائیں, اللہ پہنچا دے تو آپ پہنچ جائیں, نہیں پہنچائے تو آپ نہیں پہنچے. جیب کٹنے کا بھی خطرہ, آپ کو سیٹ ملے نہ ملے, کھڑے ہو کے جائیں, پائیدان پہ پاؤں رکھ کے جائیں. کتنی ٹینشنیں ہیں. کیا ان ٹینشنوں کی وجہ سے آپ دکان پہنچنے کا ارادہ ترک کر دو گے؟ نہیں. آپ کہو گے سیزن چل رہا ہے بھائی, کوئی بات نہیں یار, ایک دن ہم ایسے چلے جائیں گے. اب کوئی کہے دنیا میں تیرا مقصد ٹینشن سے بچنا ہے ہی نہیں, کیونکہ تو دھکے کھا کے بسوں میں جا رہا ہے, اس کا مطلب تو ٹینشن سے محبت کرتا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی ٹینشن سے محبت کسی کو بھی نہیں ہوتی, لیکن میری زندگی میں دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں یہ سفر کروں وداؤٹ اینی ٹینشن, اور ایک مقصد ہے میں دکان تک پہنچ جاؤں. تو جہاں دونوں مقصد ٹکرائیں گے تو میں دکان کو زیادہ فوکس کروں گا اور چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشن پہ قربان کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کہو گے یار وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, وہ دکان تک پہنچنا ہے, بڑے لٹکتے جاؤ, اور بڑی خوشی خوشی جاؤ گے کہ یار پہنچ تو گئے نا. کوئی بات نہیں, پہنچ تو گئے, پیدل نکل جاؤ گے آپ. تو جو دین کو فالو کرتے ہیں ان کا اصل مقصد ہے آخرت. تو وہ بھی چاہتے ہیں اس آخرت کے لیے جو دنیا کا سفر ہے اس میں ہماری زندگی ٹینشنوں سے پاک ہو, پریشانیاں نہ ہو. لیکن اگر پریشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ پریشان اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اصل ہدف ان کا دنیا ہے ہی نہیں. ان کا دنیا ہدف ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں, یا تو اسلام کو ماننے والے یا اسلام کو نہیں ماننے والے. تو جو اسلام کو پراپر مانتے ہیں ان کا ہدف ہی آخرت ہے. تو پہلی ٹینشن تو یہیں سے ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لو بھیا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو کتنی زبردست بات ہے یار. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ, اس نے پہنچنا ہے دکان کیونکہ سیزن چل رہا ہے. ایک اس کی ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے یار میں پہنچ جاؤں بس کسی طریقے سے, اور اس کو امید بھی ہے کہ پہنچ جاؤں گا, گاڑیاں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل تو ہے ہی نا. پیدل میں ٹینشن زیادہ ہوگی, بس میں تھوڑی کم ہوگی, ٹیکسی میں اور کم ہوگی, اپنی گاڑی میں اور کم ہوگی. ایک یہ آدمی ہے. ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس کا مقصد دکان تک پہنچنا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا ہی لگژری گاڑی میں سفر کرنے کے لیے ہوں. میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ لگژری گاڑی میں سفر ہو. اب اس کی گاڑی ہو گئی خراب, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا ٹینشن سے. آپ اسے کہیں پیدل چلا جا, وہ کہے گا میرا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے میں ٹریول کروں, میں W11 میں کیسے سفر کروں گا بھائی؟ تو ٹینشن سے ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا تو ہدف ہی یہی ہے. تو اس کو کہا جائے گا اس کو ٹینشن نہیں بنا, اس کو ہدف نہ بنا. لیکن وہ کیسے بنائے گا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہدف اس کے سامنے ہے ہی نہیں. تو مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہدف ہی جب آخرت ہے, دنیا ان کا ہدف ہی نہیں ہے, دنیا کی ٹینشنوں سے بچنا ان کا اصل ویژن ہی نہیں ہے. تو یہیں سے ٹینشن فری زندگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار یہاں مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے, 4 شادیاں ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کنوارے مر جاؤ, کیا ہو. پیسہ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. اپنا ذاتی گھر مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہ نعمت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک. کینسر ہو گیا اللہ نہ کرے, شفا مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. سب میں نے دیکھا ہے کینسر کے پیشنٹ بھی صبر کر رہے جو دین پہ چلتے ہیں. تو اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو کینسر سے اور پریشانیوں سے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس
دو حل ہیں. ایک تو جو اسلام نے بتایا کہ ان ٹینشنوں کو سمجھ لو کہ یہ آئیں گی زندگی میں, یہ تمہارا اصل ہدف ہے ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹینشنوں کے اسباب سے بچا جائے, پریشانیوں کے اسباب سے بچا جائے, کیونکہ جب سبب نہیں ہوتا تو اس پہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں پریشانیاں اور ان کے اسباب کی طرف. کیا خیال ہے بھائی, کون کون سی چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں, ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں ڈائری میں, اور دیکھیں کہ یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو نکالا جائے. یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو بھی مارکیٹ سے. بارش مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گئی کراچی میں, بہت ڈھیلے ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بہت سست سے. تھکاوا تو میں ہوں, میں رات کو سویا نہیں ہوں بھائی, جہاز میں جو تھوڑی دیر میں نے کمر سیدھی کی ہے میں سویا ہوں. پریشان آپ لگ رہے ہو مجھے. تو آپ لسٹ تیار کر لو نا, کیا خیال ہے بھائی, لسٹ تیار کر لو. یہ پریشانی مہنگائی نمبر 2, آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. مہنگائی, بے روزگاری, بیماری, اور گٹر کے ڈھکن. کراچی میں تو اتنی ہے کہ صرف کراچی کی ٹینشنوں سے پوری ڈائری بھر جائے گی. اوریجنل ٹینشنیں اس کے بعد شروع ہوں گی. گٹر کے ڈھکن, فلانا ڈمکانا, لکھتے چلے جاؤ لکھتے چلو. ایکسیڈنٹ سے خطرہ, لکھتے چلے جاؤ. کرنٹ لگنے کا خوف. تو آپ نے تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے اب آپ نے ماہرین کو بلایا, یار میری زندگی میں متوقع ٹینشنیں یہ ہیں, ان تمام کو میں نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے حل بتاؤ. مجھے ڈر ہے کرنٹ لگنے سے کہیں خدا نخواستہ مر نہ جاؤں. تو وہ کہے گا بھائی یہ نئے سرے سے آپ وائرنگ کروائیں اپنے گھر کی. یہی ہوگا نا. آپ کہتے تو مجھے ڈر ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شوگر پیشنٹ ہیں جن کے کڈنی جواب دے گئے, گردے جواب دے گئے, تو میں نہیں چاہتا مجھے شوگر کی ٹینشن ہو. وہ کہے گا بھائی آپ ابھی پہلے تو شوگر کا ایک ٹیسٹ کراؤ, اگر تھوڑا سا بھی امکان ہے تو یہ ایکسرسائز اور یہ خوراکیں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے سبب وہ بھی اختیار کرنا شروع. آپ نے دیکھا یار وہ فلاں شوگر کا پیشنٹ نہیں تھا لیکن بیٹھے بیٹھے گر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, وال ڈلے ہوئے ہیں, چلا بھی نہیں جاتا, پھرا بھی نہیں جاتا, ایک زندگی عذاب بن گئی اس کی. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے کہ جی میں نے جو ڈائری تیار کی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کون کون سی ٹینشنیں انسان کو ٹینشن دیتی ہیں, تو اس میں یہ بھی تھا دل کی بیماریاں. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ذرا میرا دل چیک کر کے بتاؤ. اس نے بتایا اتنی بلاکیج ہے, ایڈوانس میں آپ نے آپریشن کرا لیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹینشن سے بھی آپ کیا ہو گئے, بولو, پاک. بے روزگاری کی ٹینشن کے لیے آپ نے کاروباری لوگوں سے رابطہ کیا. بہرحال آپ نے پوری ایک لسٹ تیار کر لی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کیا پھر بھی آپ ٹینشن فری ہوگے کیا؟ دیکھو ایک دنیا میں شخصی, میں مائیکل جیکسن کا بار بار مثال کیوں دیتا ہوں, وہ ایک ایسی مثال ہے کہ یہ جتنی میں بیانات میں مثالیں دیتا ہوں نا ساری مائیکل جیکسن پہ فٹ ہو جاتی ہیں. غربت ٹینشن ہے. مائیکل جیکسن امیر تھا غریب تھا؟ بولو, امیر. غربت والی ٹینشن کے اسباب اس نے دور کر دیے. اس کے پاس کمانے کا ذریعہ تھا, اور ایسا ذریعہ ایک ایک ٹھمکے 2-2 کروڑ روپے کے تھے اس کے. ایک ٹھمکے کی جو ماہرین کہتے ہیں, ماہرین ٹھمکی یاد, وہ کہتے ہیں ایک ایک ٹھمکا کتنے کروڑ کا تھا, 2-3 کروڑ ایک دفعہ ہلنے کے لے لیتا تھا وہ. بھائی وہ ہلا ہے نا, میں اور آپ کے ہلنے کی کیا حیثیت, وہ ہلا ہے, وہ معمولی آدمی نہیں ہے. چڈی بنیان اس کے کروڑوں روپے میں بکتے تھے. چڈی بنیان مائیکل جیکسن کی چڈی ہے, مائیکل جیکسن کا بنیان. دوسرا, بیماری ٹینشن, اس نے ڈاکٹر پالے ہوئے تھے. ایسے نہیں ہم غریبوں کی طرح بیمار ہو رہے ہیں تو کھانستے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں, اور وہ پہلے سے تھرمامیٹر منہ میں لگا دیتا ہے ہمارے تاکہ شور نہ بچائیں کلینک میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر یہ بھی کر رہے ہو, تھرمامیٹر رکھ کے چلے گئے, شور مچا رہے ہوتے ہیں نا لوگ, چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے. ایسا نہیں تھا, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی, ڈاکٹر ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے جو اس کو چیک کرتے رہے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے. تو بیماری کی ٹینشن سے بہت دور, اسے بیمار ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اتنے زبردست بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے.
میں اور آپ نزلے کے مریضوں سے صرف مصافہ نہیں کرتے، گلے ملتے ہیں، اور وہ جس کو نزلہ نہ بھی ہو اس سے ہینڈ شیک بھی نہیں کرتا تھا، ہاتھوں میں گلوز، اس کے بعد مصافہ، تاکہ غریبوں کے جراثیم امیروں میں ٹرانسفر نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. یہ جو مادہ پرست آدمی ایسا ہی پاگل ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ جتنے بھی آج کل آ رہے ہیں نا، جو دبئی جیسا ہونا چاہیے پاکستان، ایکچولی مولویوں کو یہاں سے، یہ سارے آپ کو ڈپریشن کے مریض بنائیں گے. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ٹینشن ہے ہی نہیں، باڑ میں جائے یار، مرو ٹینشن سے. اسی ٹینشنوں میں جیو مرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں خود سے اسباب اختیار نہ کرو، وہ خودکشی ہے، وہ حرام ہے. تو شہرت، بعض لوگوں کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ مشہور نہ ہو تو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. شہرت کے اسباب مائیکل جیکسن نے بہت اختیار کی، بہت زیادہ اسباب تھے اس کے پاس شہرت کے. دنیا کا مشہور ترین آدمی کہ جس کو ایک مولوی بھی جانتا ہے، اتنا مشہور. ایک مولوی کیا، سارے مولوی جانتے ہیں. تو شہرت، عزت اتنی، کہیں بھی جائے دنیا جھک جھک کے سلام کرو، ہاتھ لگانے کے، بھائی ہاتھ لگائے. کسی نے مائیکل جیکسن کو چھوا بھی ہو، ساری زندگی بتاتا رہے گا میں نے چھوا تھا، اس میں نے ہاتھ لگایا ہے. اتنی عزت وغیرہ 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 وغیرہ. تو موت سے اور پریشانیوں سے بچنے کے تمام ترین اسباب اگر اس کائنات میں کسی نے اختیار کی ہے، جس کی ایک موجودہ مثال جو ہمارے سامنے ہے، ہوئے ہوں گے بہت سے لوگ لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، جس کا سب کو علم ہے، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ مائیکل جیکسن. اچھا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی ٹینشنیں، غریب ہونا، زیادہ مشہور نہ ہونا، زیادہ صحت مند نہ ہونا، یہ تھوڑی تھوڑی. سب سے بڑی ٹینشن موت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک آدمی کو دنیا میں کہا جائے یا تو پیسہ یا زندگی، تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ زندگی. وہ بے وقوف ہوگا تو خودکشی کی طرف جائے گا. لیکن نارملی لوگ کہتے ہیں ایسے پیسے کا کرنا ہی کیا جب زندگی ہی نہ ہو. تبھی تو یہ ڈاکو لوگ کڈنیپ کرتے ہیں اور بولتے ہیں مار دیں گے، اتنے کروڑ روپے دے دو. تو لوگ کہتے ہیں یار زندگی بچاؤ، کروڑوں کو چھوڑو. دنیا کی سب سے بڑی ٹینشن، بیوی سے بھی استغفر اللہ، یعنی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ موت ہے. بھائی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ ایک خاتون نے میرے کسی بیان پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں اس بندے کے بیان سن کے ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، یہ عورتوں کے خلاف اتنا بولتا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میں نے دیکھا، یہ صرف مردوں کے حقوق بیان کرتا ہے، اور عورتوں کو اس نے ایسا نیچا دکھا دیا جیسے ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. تو میں ان خاتون سے کہوں گا، انٹی ہیں یا بچیوں کی طرح ہیں ہماری، یا بہنوں کی طرح ہیں، جو بھی ہیں، مجھے ان کی ایج نہیں پتا، یہ آپ کو شیطان نے غلط فہمی میں ڈالا ہے. خدا کی قسم جتنے حقوق میں خواتین کے بیان کرتا ہوں نا، جینین حقوق، بات یہ کہ ایک ہوتا ہے حقوق کا لیبل، شور شرابہ، اور ایک ہوتا ہے واقعی میں حقوق. تو جو واقعی میں حقوق ہے نا، وہ اسلام ہی دیتا ہے اور وہ علماء ہی بتاتے ہیں، اس سے آپ کو پائیدار حقوق ملیں گے. ایک ہے ڈرامے بازی والے حقوق، جو یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ خواتین کے رائٹس کے نام پہ بکواسات کر رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دے دو، بغیر کپڑوں کے بھی وہ گھومے، عورت کو آزادی دے دو، وہ چڑیوں میں گھومے، اس کی مرضی ہے، برقعے نہیں پہناؤ. اور بھائی یہ حقوق نہیں ہے، یہ مردوں کے حقوق ہیں. مردوں کے حقوق یہ کہ تو برقع کیوں پہنتی ہے؟ مرد تو چاہتا ہے یاشی. مردوں کے حقوق یہ کہ اس کو عورت ہر وقت، ہر جگہ، ہر اینگل سے نظر آئے. اس میں مزے عورت کے نہیں ہیں، مزے کس کے ہیں؟ آدمیوں کے مزے ہیں. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے مردوں کے مزے چھینے ہیں. دیکھو جب ہم شرعی پردے پر بیان کرتے ہیں کہ بھابیاں دیور سے پردہ کریں، تو بھابی کو کم تکلیف ہوتی ہے، دیور کو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مزے کس کے چھن رہے ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیور. جب ہم کہتے ہیں سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہنوئی کے سامنے آئے، اس سے بے تکلف ہو، تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بہنوئی کو. وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، صرف اس خاندان کی ایک بیگم، وہی تو سالیوں سے بھی فری ہو رہا ہوتا ہے. تو مزے تو سارے کس کے خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھو کو ایجوکیشن کھولو، اس میں لڑکوں کے ایڈمیشن زیادہ ہوں گے، اور لڑکیوں کے الگ کوئی ادارہ کھولو اور لڑکوں کا الگ، اس میں لڑکے آئیں گے ہی نہیں. ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہے ہمارے جاننے والے، انہوں نے ایک انگلش لینگویج سینٹر کھولا. میں نے کہا آپ تو مذہبی آدمی ہو یار، کو ایجوکیشن کیوں کھولے لڑکے لڑکیوں کو؟ کہہ رہے ہیں یار خالی لڑکوں کا کھولو تو لڑکے آتے ہی نہیں ہیں.
نہیں آ رہی نا میرے خیال ہے بات سمجھ میں. کیا نہیں صرف لڑکوں کا ہم نے جب لینگویج سینٹر کھولتے ہیں تو لڑکے ہیجڑے بھی نہیں آتے اس میں, لڑکے تو دور کی بات. ہاں صرف لڑکیوں کا کھولو تو لڑکیاں آ جائیں گی اس میں, صرف لڑکوں کا کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کھولو لڑکے نہیں آتے, 2-4 آ جائیں گے. ان کی بھی پتہ نہیں اب تحقیق کرنی پڑے گی, وہ لڑکے ہیں ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے. وہ زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہوں بعض دفعہ میں. تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکے بھی نہیں آتے, اس لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کو ایجوکیشن میں مزے لڑکیوں کے نہیں ہیں, مزے کس کے ہیں؟ لڑکوں کے زیادہ مزے ہیں. عیاشی کس کی ہے؟ لڑکوں کی. تو میں جب عورت کو کہوں گا کہ پردہ کرو, میں کیا اسلام کہتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے بھائی, تاکہ مردوں کے مزے نہ ہوں, اور مرد تمہاری طرف جب آنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس تمہیں بیوی بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. اور بیوی بنانے کے بعد تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں, 20 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کندھوں پہ. تو وہ جو لبرل انٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں کسی کی بھی وائف نہیں بننا, ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, ہم گرل فرینڈ میں ہی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کو شیطان نے الو بنا دیا ہے. گرل فرینڈ میں بننے میں آپ لائف کو تھوڑے دنوں کے لیے انجوائے کر رہی ہو. میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو بھی خواتین کو غصہ آتا ہے کہ عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. تو یہ گرل فرینڈ کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں, اس کے بعد وہ گرل فرینڈ بھی نہیں بنائے گا, پھر ترسو گی محبت کو. تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سارے حقوق بیان کر رہا ہوں. تو اس پہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں کہ اس کے بندے کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, اس بندے کی وجہ سے ہم. میں جب عدالتی خلا پہ بات کرتا ہوں کہ عدالتی خلا جو ہے یہ عورت نہیں خلا لے سکتی, یہ بھی عورت کا حق, عورت کو فائدہ ہے اس میں. جس طرح سے یک طرفہ خلا خواتین لے رہی ہیں, فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا, مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑنی ہے, وہی ہوگا گرل فرینڈ گدھے گھوڑے والا سیٹ اپ. کیونکہ مرد کو کہ یار میری ہے ہی نہیں ہے, جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اپنی چیز کو انسان دل بھی دیتا ہے اور اپنی چیز پہ خرچ بھی کرتا ہے. جب یہ رہے گا یار اپنی ہے ہی نہیں, جب چاہے جا سکتی ہے, تو وہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرے گا, وہ بیوی والی محبت نہیں دے گا. پھر عورتیں کہتی ہیں پھر مرد کو بھی تو رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے. رائٹ ہے, لیکن کتنوں نے چھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جب کیونکہ مرد ویسے ہی سپیریئر ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کو اگر شریعت چھوڑنے کا رائٹ نہیں دیتی ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا. وہ آتا ہی نہیں گھر میں, کیا کر رہا, اس کو پولیس لے کر آتی گھر میں. وہ تو پاورفل ہے نا, اس کو کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا آپ کے پراپر حقوق دینے پر. اس کو صرف ایک چیز مجبور کر سکتی ہے, وہ یہ کہ اس کو یہ احساس ہو جائے یہ میری ماتحت ہے, بس. یہ احساس اس کو مجبور کرے گا کہ اس کے حقوق دے, طاقت نہیں مجبور کر سکتی. تبھی تو انگریز حقوق نہیں دیتے, وہاں تو قوانین اتنے مضبوط ہے, کوئی ایک پیالی چائے نہیں پلاتا بیوی کو. تو صاحب یہ باہر کی دنیا کے ڈھونگ ہیں جو ہم اس کے پردے چاک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خواتین کو جو لان تان کرنا ہوتا ہے نا, وہ نہیں کیا کرو, وہ نہیں کیا کرو. ورنہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا, بولیں یہ مولوی جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا, جاؤ پھر کسی انگریز سے شادی کرو. یہ کہہ رہے میرا نمبر دے دو, تو جاؤ وہاں جاؤ نہ, کرو نہ شادی, پتہ چل جائے گا تمہیں. وہ پھر دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو, ٹھش پش کر رہا ہوتا ہے انگریز, گالی والی نہیں ہے اس کی زبان پہ. تو ایسی کیا ایسی خوش اخلاقی کا جس میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو, اور باہر کتنوں سے چکر چل رہے ہوں یہ بھی نہ پتا ہو. یہاں کا آدمی گالی گلوچ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن خدا کی قسم جو حقوق وہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, اس پہ 2-4 گالیاں اتنی افورڈیبل ہیں, وہ نہیں دینی چاہیے گالیاں, اچھا کام نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہاں نیک مسلمان مرد ہیں جو ساری زندگی حقوق اٹھاتے ہیں, اگر ان کی بیوی بولے کہ آپ بد اخلاق ہو, گالی نہ دیا کرو, گالی نہیں دیا کرو, اچھا یہ بری بات ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے میں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دوں گا, میں نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ الفاظ استعمال کروں گا, بالکل پولائٹ. لیکن گیس کی بجلی کا بل میں نہیں دوں گا, گیس اور بجلی کا بل میں بولو نا نہیں دوں گا. ویسے تو اب اللہ کا شکر ایسے بغیرت ہماری سوسائٹی میں آنے لگے ہیں جو نہیں دیتے, کہتے ہیں بیوی کمائے گی, وہ اپنا کھائے گی, ہم اپنا کھائیں گے. یہ بغیرت ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, اس میں بغیرتی پہ غیرت کا لیبل لگایا جاتا ہے, حقوق کا لیبل. دنیا میں یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے, یاد رکھو, ظلم ہوتا ہے لیکن اس پہ عدل کا لیبل لگایا جاتا ہے.
جیسے عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے تھے, غیرت مند کہتے تھے. تو جیسے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ظلم ہے نا, ایسے ہی بغیرتی کے نام پہ بغیرتی کو عدل کا نام دینا, حقوق کا نام دینا, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ظلم ہے. تو آپ بول دو کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کیا کروں گا کہ گیس کا بل آدھا تم آدھا میں, بجلی کا بل آدھا تم آدھا میں, بچوں کا خرچہ آدھا تمہارا آدھا میرا, ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے اور رات کو ہماری ملاقات ہوگی. کوئی کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے تو نائس ٹو میٹ یو ہی رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا بھائی. خیر ہم اپنے ٹینشن والے, ٹینشن سے پتہ نہیں دماغ ادھر کیوں چلا جاتا ہے میرا بار بار. ہاں تو مجھے یہ بات بتاؤ, دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن موت, سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, موت. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے یا موت, تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بھائی پیسے لے لے یار, زندگی چھوڑ دے. یہ جو جبری طلاق ہے نا, جبری طلاق, اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں نا جبری طلاق واقع نہیں ہوتی, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے طلاق اور غلام آزاد نہیں ہوتا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی پاگل ہو جائے وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا. کوئی سو رہا ہو اور نیند میں ڈیورس دے دے تو ڈیورس واقع, بولو نا, نہیں ہوتی. کوئی مجنون ہو گیا یا کوئی ڈپریشن کا ایسا مریض ہے کہ جب اس کو ڈپریشن ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں کیا بول رہا ہوں, ایسی بیماریاں بھی ہیں. کوئی غلط دوا کھا لی اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں. تو حدیث کے مطابق ایسی کنڈیشن میں ڈیورس واقع نہیں ہوتی, کیونکہ آپ الفاظ کا بھی ارادہ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا بولتے ہیں کہ جب کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو طلاق دلواتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دے ورنہ تجھے گولی مار دوں گا, تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کے رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, لہذا حدیث کے مطابق آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط استدلال ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اصل میں ایسے موقع پہ ہم فقہا کیا کہتے ہیں, فقہائے احناف کہتے ہیں کہ اگر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو گئے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر, تو بیوی اور جان میں سے جان کو ترجیح نہ دیتا. یہ اس وقت تو پورے ہوش و حواس میں اس نے سوچا کہ بھائی ایک طرف بیگم ایک طرف زندگی, احون البلیتین کو اختیار کرو. دو مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت, جان گئی تو بیوی تو ویسے ہی جائے گی. تو وہ اس وقت جتنا ہوشیار ہوتا ہے نا, اس سے پہلے ہوشیاری کا کام اس نے کیا نہیں ہوتا, تو اس لیے ڈیورس واقع اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, تو طلاق کے حکام میں شریعت نے بیوی کا قصور یا قصور نہ ہونے پر شرعی احکام کا مدار نہیں رکھا ہے. کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو ڈیورس دے دیتا ہے تو کیا قصور تھا بیوی کا بھائی؟ ہاں اس حکم میں حکمت کیا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے. حکمت کیا ہے, اس کا ہیلا کیا ہے بچنے کا؟ کوئی ایسی مجبوری میں آ جائے تو کیا ہیلا اختیار کرے کہ وہ ڈاکو بھی بھاگ جائیں اور طلاق بھی نہ ہو, تو وہ ہیلا ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جبری طلاق بھی بہرحال واقع بولو ہو جاتی ہے. اور یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں جو احناف حنفیہ کے خلاف کہتے ہیں نا یہ دیکھو جبری طلاق واقع کر کے مرد پہ ظلم کر رہے ہیں, مرد پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جبری خلا کے تو قائل ہیں, یعنی مرد نہ بھی چاہتا ہو تو بیوی ٹاٹا کر کے نکل جائے, کمال کی بات, اور وہ اپنی زبان سے دے رہا ہے تاکہ جان بچا لوں. اس کے قائل نہیں ہے کہ زبردستی نہیں ہو سکتی, یعنی جج زبردستی کر سکتا ہے کہ جب چاہے کسی کی بیوی کو طلاق کی ڈگری پکڑا کے مرد کو بولے اب تم رنوے گھومو ساری زندگی. وہ تو زیادہ بدترین جبر ہے, اس میں تو پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اس لیے میں عدالتی خلا کے خلاف ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے بھائی, یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. تو آپ جب بھی زبان سے طلاق کا لفظ نکالیں گے ہوش و حواس کی حالت میں تو ڈیورس واقع ہو جائے گی, خوب سمجھ لو. پھر یہ نہیں کہنا میں دباؤ, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں فتویٰ لکھوانے کے لیے کہ میں بہت دباؤ میں تھا. جتنے بھی دباؤ میں تھے زبان سے دے دی تو بہرحال ہو جائے گی. جی شراب کے نشے میں بھی ہو جائے گی, اگر شراب خود پی ہے اور طلاق دی تو ہو جائے گی. شرابی کہتے ہیں میں ہوش و حواس میں نہیں تھا, ہوش و حواس نہیں تھے میرے, تو کمبخت تو نے بیوی کو کیوں نہیں دی پھر طلاق؟ ماں کو کیوں نہیں دی, بہن کو کیوں نہیں دی, بیوی کو ہی دے رہا ہے.
اور دے بھی غصے میں رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں, جو غصے کا کام ہے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر تو لوگ دھڑا دھڑ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے, جبری طلاق, مردوں پہ ظلم ہوگا. 1400 سال سے اسلام آیا ہے, کتنوں نے زبردستی دلوا دی ہے بھائی, اور کیوں دلوائے گا کوئی؟ کسی کا دماغ خراب ہے. اور اگر دلوائے گا تو اس کا تدبیر بھی ہے, اس سے بچنے کی ہیلا بھی ہے, تدبیر بھی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عدالتی خلا کی تو 2 ٹکے کی حیثیت ہے نہیں الحمدللہ. اس پہ میں الحمدللہ اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. مظلوم عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بعض عورتوں پہ واقعی ظلم ہوتا ہے تو آپ پھر زبردستی ہی طلاق کا لفظ شوہر کی زبان سے نکلواؤ گے تو یہی حل ہے. عدالت میں جاؤ گے, عدالت تو شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی رحمت ہے عورت کے لیے کہ اگر کوئی مرد تمیز سے نہیں دے رہا ہے ڈیورس, تو ہم نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کے حالات جن کے مرد مارتے تھے, پیٹتے تھے, ظلم کرتے تھے اور طلاق بھی نہیں دیتے تھے, کوئی حل نہیں تھا. تو ایسا ہی ہوا, ان کے چترول لگے اور انہیں زبان سے طلاق نکالی ہے. لیکن ریٹرن طلاق جبری نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھو. تحریری طلاق زبردستی اگر گن پوائنٹ پہ پھر وہ واقع نہیں ہوگی. خیر, میں جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی, ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں, اور سب سے بڑی دنیا میں ٹینشن کون سی ہے؟ موت. تو مائیکل جیکسن نے اتنے ٹینشنوں کے اسباب اختیار کیے اور مرا مجھ سے بھی کم عمر میں. میری عمر مائیکل جیکسن سے ابھی زیادہ ہو چکی ہے, حالانکہ میں نے وہ اسباب اختیار, میں نے تو ٹینشنوں کے جتنے بھی دنیا میں اسباب تھے ان میں سب سے بڑے اسباب اختیار کیے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ایک نہیں, ہول سیل کے حساب سے. دیکھو, ایک شادی کا مطلب ایک شادی نہیں ہوتی, 4-5 سالے بھی ہوتے ہیں, پھر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. 2 کا مطلب 2 بیویاں نہیں ہیں. بہت ہلکی بات کی آپ نے, یہ بہت ہلکی, بہت گھٹیا, یعنی ہلکی سوچ ہے آپ کی. 2 کا مطلب ڈبل سالے, ڈبل سسر, ڈبل ساس. 3 کو مطلب 3 سے اس ملٹی پلائی ٹینشن کو ملٹی پلائی کر دیں 4 کے ساتھ. مجھے مائیکل جیکسن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں تو لوگوں کے کورونا کے دنوں میں لوگوں سے گلے ملتا رہا ہوں, نہ میرے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی, اس سے صاف پتہ چلتا ہے, بات کو بس سمیٹتا ہوں, آپ ٹینشنوں کے اسباب اعتدال سے اختیار کریں. ٹینشنوں سے بچنا آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ میں ایئرپورٹ کے واقعہ سنا دوں, وہ صاحب کہنے لگے اصل میں ایکچولی پاکستان میں ایسا وہ بہت بہتیاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی, جاپان میں ٹوکیو میں وہاں موجود تھا, جب ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرے جہاز نے لینڈ کیا اور اڑا دیا کھڑے کھڑے جہاز کو. یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے یار کتنی کرپٹ حکومتیں ہماری کہ کھڑے کھڑے جہاز, اچھا بھلا جہاز اپنا, ایک دوسرا جہاز نا جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اپنا آرام سے کھڑا ہوا ہے, زلزلہ آیا ہوا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہا تھا, وہ آرام سے اپنے وہ کھڑا ہوا ہے جہاز کہ جی میری باری آئے گی تو میں نکلوں گا. اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا, غلطی سے انتظامیہ کو پتہ نہیں چلا کہ دوسرا جہاز جو اترا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ راستے میں وسیم بھائی کی ریڑی کھڑی ہوئی ہے, اور اڑا دیا اس کھڑے کھڑے جہاز. اس کے اندر جتنے بندے تھے سارے مر گئے. تو جاپان جب اتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے ایئرپورٹ پہ, جو ٹیکنالوجی اور لائن اور مینجمنٹ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے حادثات سے بچنا کسی کے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے کائنات میں ایسا کوئی ملک پیدا نہیں کیا, ایسے لوگ پیدا نہیں کیے کہ جو حادثے سے بچیں. کچھ حد تک بچیں گے باقی. اور سب سے بڑی ٹینشن ہمارے یہاں ٹرینوں کے ہاتھ سے, اللہ بچائے ہمیں, زلزلے اور یہ کووڈ نے جو یورپ امریکہ میں تباہی مچائی ہے نا, ہمارے سارے حادثات کی اموات ترازو کے ایک پلڑے میں, ان کے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو 1 گنا نہیں 10 گنا زیادہ ویٹ ہوگا اس کا. قدرت نے اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا, اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دی. اتنی موتیں ہوئی ہیں وہاں. اس لیے میرے بھائی, ٹینشن فری ہونے کا یہ طریقہ سوٹیبل نہیں ہے کہ صرف اسباب کو فوکس, اسباب کو بھی کرو فوکس. اصل طریقہ یہ ان ٹینشنوں کو ٹینشنیں سمجھنا چھوڑ دو. بولا یہ سب کچھ ہوگا, بڑھاپا بھی آئے گا, بیماریاں بھی آئیں گی, اور مرو گے بھی. سمجھ رہے ہو, بہو گے بھی, مرو گے بھی, سب کچھ ہوگا. تو اصل یہ بھائی, اللہ راضی ہو جائے تو پھر سب ٹھیک ہے, اللہ ناراض ہے تو سب ٹھیک ہونے میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان کے پاس یہی راستہ ہے, ادروائز کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے.
اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے والد صاحب حرام کماتے ہیں اور والد کی اور بھائی اگر لڑکا بالغ ہے کما سکتا ہے تو پھر والد اگر حرام کما رہے ہیں تو پھر اس کو والد کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے. اگر بالغ بھی ہے اور کما بھی سکتا ہے تو پھر اس کو کمائے اپنا الگ ہے. ہاں بیٹیوں کے لیے کھانا جائز ہے, بیوی کے لیے بھی, کیونکہ وہ کہاں جائیں گے بیچارے, بھوکے تھوڑی مریں گے. مفتی صاحب تفصیل سے بتا دیں کیا زنا ایک قرض ہے؟ ایسا یہ غلط ہے, لوگوں میں مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے, آپ کی بیٹی اور بہن کو اتارنا پڑے گا. بالکل غلط ہے. کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ زنا کرتے ہو اور گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان میں وہ پاک دامنی رہتی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ جب مزے اڑا سکتا ہے تو ہم بھی پھر پاک دامن لوگوں کو اکثر پاک دامن, ان کی عورتیں بھی پاک دامن ہی بن جاتی ہیں. مرد خود خراب ہو تو اس کے اثرات, باپ شراب پیتا ہو تو بچے کہیں گے ہم نے پی لی تو کیا ہو گیا, یہی ہوتا ہے نا. وہ اپنی اختیار سے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے گناہ کی سزا اس کو ملے, ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب چپل الٹی ہوتی ہے تو ہمیں سیدھی کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. چپل الٹی ہو تو اس لیے سیدھی کرنی چاہیے کہ بری لگ رہی ہوتی ہے, وہ فٹے منہ کہہ رہی ہوتی ہے. آم کے چھلکے بھی جب ہم کھاتے ہیں نا, کچھ لوگوں کی عادت ہے چوس چوس کے ایسے ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی الٹا کر کے رکھو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اجتماعی طور پہ جب آم کھا رہے ہوتے ہیں چھلکے چوس چوس کے, بعض لوگ پلیٹ میں ایسے رکھ رہے ہوتے ہیں, چوسا ہوا حصہ اوپر ہوتا ہے, برا گھن آتی ہے اس سے. کچھ محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں, کچھ تمیز ہوتی ہے. تو میرے سامنے کوئی کھا رہا ہو نا, تو اگر کوئی میرے جیسا میرے لیول کا ہو تو میں اس کو بولتا ہوں بھائی الٹا. بڑے بزرگوں تو میں کچھ نہیں کہتا, تو اس میں یہ کہ بھائی اس کو الٹا کر کے رکھ دو. اچھا بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کسی کا جھوٹا کھانے کی, بزرگ ہیں, اب آم ہم نے چوسا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چوسی بھی گھٹلی میں کھاؤں گا. مجھے گھن آ رہی ہوتی, میرا تھوک کیوں چاٹ رہا ہے بھائی تو. آپ کو عقیدت ہے لیکن انسان کو خود بھی نہیں چاہتا نا کہ میری گندگی کوئی کھائے. تو یہ بھی ایک گھن والا عمل ہے. کسی بزرگ نے بھی گھٹلی چوس کے پھینکی ہو, بس نہیں چوسو اس کو. جھوٹا پینا میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو نارمل ہے, لیکن گھٹلی بھی چوسی بزرگ کی, وہ آپ چوس رہے ہو. تو بزرگ میں بھی اگر صفائی پسند ہوگا نا, اس کو اچھا نہیں لگے گا. انسان اپنی گندگی کو چھپاتا ہے, تو اسی طرح اپنا پسینہ یا اپنی گھٹلیاں چوسی ہوئی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی کھائے. تو اس لیے عقیدت میں ایسا کام کرنا جس سے عقیدت ہے اسی کو تکلیف ہو رہی ہو, یہ برا عمل ہے. اس لیے بزرگ کا جھوٹا پانی پی لیا کریں, بس اتنا کافی ہے. اس کی چوسی ہوئی گنڈیریاں اور اس کی چوسی ہوئی گھٹلیاں مت کھایا کرو, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. مفتی صاحب گھر میں جو نماز نہ پڑھتا ہوں تو اگر میں انہیں کہوں کہ نماز پڑھو اور میری امی کہتی ہیں کہ آپ نہیں کہو, میرے بھائی گھر میں اگر ماتحت ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور آپ کے کہنے سے پڑھ لے گا تو اس کو پڑھوانا ضروری ہے. اور اگر نہیں چل رہی گھر میں تو پھر چھوڑو, گھر کا ماحول خراب ہوگا, وہ بدتمیز بنے گا. تو مفتی صاحب میرا بھائی بہت پریشان ہے, میرے بھائی کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے ہیں, شادی ہوتے ہی گھر میں بیماری آ گئی اور میرا بھائی بھی اچانک شدید بیمار ہو گیا, اسپتال میں داخل ہو گیا. پھر جس کمپنی میں میرا بھائی 12 سالوں سے بڑے اچھے عہدے پر تھا, دن بدن ترقی کر رہا تھا, اس کمپنی کے مالکان میرے بڑے بھائی پر فخر کرتے تھے. شادی کے فوراً بعد ان کا رویہ بہت برا ہو گیا, انہوں نے میرے بھائی سے بھی عہدہ چھین لیا. میرے بھائی سے کئی جگہوں پر کوشش کی اپنا بزنس وغیرہ وغیرہ. دیکھو کچھ لوگ, ہندوؤں میں کانسیپٹ ہے نحوست کا, یہ کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. حدیث میں آتا ہے لا طیرہ ولا عدوہ, اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں. بعض لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے شادی ہوئی کاروبار میں نقصان, یہ بیماری فلانی بیماری, عہدہ گیا, سمجھتے ہیں منحوس ہے. عورتیں بھی طعنہ دیتی ہیں اس کی نحوست سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ بالکل غلط ہے. بعض کام اتفاق سے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے, یوٹیوب پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو تھی, ایک آدمی نے ٹرین کو دھکا دینا شروع کیا اور ٹرین چلنا شروع, اور وہ کہہ رہا ہے ہاں دیکھا میں نے دھکا دیا اور ٹرین چل رہی ہے. بھائی وہ ویسے ہی چلنے والی تھی, اتفاق سے تیرا دھکا اسی وقت میں لگا ہے جب اس کا چلنے کا ارادہ تھا. مولانا عباد الرحمان صاحب ہے نا تبلیغ جماعت کے, بڑی پیاری مثال دے رہے تھے کہ بعض دفعہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو, آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک گئی. دیکھو باہر ملکوں میں ٹرینیں چلتی ہیں تو چلتے چلتے تیز ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں ٹرین رکی بھی ہے تو رکی بھی ہے. آدمی کو امید ہوتی ہے چل پڑی, چلی, اب ایک دم خوشی کی لہر ایک دم رک گئی, آگے جا کے پھر رکی بھی ہے. پھر اس کو پتہ نہیں وہ کہیں سے آیا اس کا ڈرائیور, پھر چلائی, پھر اس کو خیال آیا نانی کا فون آ گیا ہوگا یا کچھ ہو گیا ہوگا, پھر روک دی. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں ٹرینوں میں, یوں چلی پھر رکی, پھر تھوڑا سا چل گئی پھر رک گئی. اب ایک آدمی نے ہاتھ لگایا ٹرین کو, ہلکا سا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی.
کہہ رہے میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہے. بھائی بے وقوف آدمی, اتفاق ایسا ہو گیا ہے, حسن اتفاق, کہ ٹرین نے اس وقت چلنا, 20 لوگوں نے ہاتھ لگایا اس کو, تو تیرے ہاتھ لگانے میں اتفاق سے وہ ہو گیا. ایسے ہی میرے بھائی کچھ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے 5 جنوری اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس کو یہ ٹینشن ملے گی, اتفاق سے اس سے ایک دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ٹینشن کس کے کھاتے میں ڈالتا ہے؟ بیوی کے کھاتے میں. قرآن و سنت پہ اگر ایمان ہے نا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت کے آنے سے رزق میں برکت ہی ہوتی ہے, نحوستیں کم ہوتی ہیں. نکاح منحوس عمل ہے جو اس سے نحوستیں ہوں گی, یا مبارک عمل ہے؟ مبارک عمل ہے. اب اگر کسی کے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ یقین کر لے کہ یہ نکاح ہے, اگر نہ ہوتا تو اس سے زیادہ الٹے حالات ہوتے میرے ساتھ. شادی کی وجہ سے کچھ بچت ہو گئی ہے. یعنی ہم تو عالم الغیب نہیں ہے نا, بہت سی پریشانی ایسی ہوتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں, اللہ نے وہ کسی کام کی نیکی کی وجہ سے ٹال دی ہوتی ہیں. جیسے دعائیں قبول کیسے ہوتی ہیں, ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتا, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. اب وہ مصیبت ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہے, تو جس کا غیب پر ایمان ہوگا وہ کہے گا بھائی دعا قبول ہو رہی ہے. جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا میں تو مانگ رہا ہوں کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے. بھائی کچھ مل تو نہیں رہا, لیکن بہت سی چیزیں جو مصیبتیں آنی تھیں وہ ٹل رہی ہیں. تبھی تو قرآن نے کہہ دیا یؤمنون بالغیب. اسلام سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ کی باتوں کو بن دیکھے ایمان لائے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کی اور غریب ہو گئے, میں ان سے کہتا ہوں بہت زیادہ غریب ہونا تھا تم نے, نکاح کی برکت سے کم غریب ہوئے ہو. کیا ہوئے ہو؟ کم غریب ہوئے ہو. اس کی بہت ساری آسان مثالیں ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن دی, میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ اتنے تھے آپ کو بخار چڑھ گیا. جیسے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, آپ گئے ٹیکہ لگایا, 1 دن تک بچہ بخار میں, آپ نے کہا لو ٹیکہ لگنے سے بخار ہو گیا. ڈاکٹر کہے گا یہ بخار کم ہے, یہ پولیو سے بچ گیا ہمیشہ کے لیے, یہ گردن توڑ بخار سے بچ گیا. اب چونکہ ہم نے تو نہ وہ گردن توڑ بخار دیکھا نہ پولیو دیکھا, تو اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کے سامنے رپورٹیں ہوتی ہیں. تو جب ڈاکٹروں پہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہو, اپنے بچوں کے کولوں میں جا کے ٹیکے لگواتے ہو اور بخار بھی کرواتے ہو, صرف یہ کہہ کے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نہ لگوایا تو گردن توڑ بخار کا خطرہ ہے, اس کے کہنے پہ ایمان لے آتے ہو. پھر بھی بخار ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ بخار کم ہے, اگر ٹیکہ نہ لگواتا اس سے بڑی بیماری ہوتی. تو اللہ کے کہنے پہ کیوں نہیں مان لیتے کہ یار بیوی کے آنے سے برکت ہی آتی ہے, نحوست نہیں آتی. تو نحوستیں اگر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہ آتی تو اس سے زیادہ نحوستیں آتی. سمجھتے ہو؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کے بھائی کا عہدہ بھی گیا, یہ بھی گیا, وہ بھی گیا, شادی نہ کرتے تو اللہ نہ کرے کہ کسی ٹرک ورک کے نیچے نہ آئے ہوئے ہوتے, اللہ بچائے ان کو. یہ امریکہ کی رپورٹ ہے, پتہ ہے اوہایو یونیورسٹی ہے نا امریکہ کی بڑی ریسرچ, ان کی ایک رپورٹ ہے, میں نے اپنی کتاب میں شائع کی ہے. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے تجزیہ کیا نا, انہوں نے کہا شادی شدہ لوگوں کی زندگی زیادہ کامیاب اور ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, بچت زیادہ ہوتی ہے. کنواروں کی, ان کے انگریزوں کے کنوارے کہہ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں بچت نہیں ہے, حالانکہ ایکسپینسز کم ہیں مگر پھر بھی غریب ہیں, اور میرڈ آدمی کے ایکسپینسز زیادہ ہیں پھر بھی مالدار ہو کے دنیا سے جاتا ہے وہ. یہ امریکہ کہہ رہے ہیں. مدثر حسن صاحب لاہور سے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر جنات سے دوستی ہو جائے تو قرآن کی روشنی میں کس حد تک جائز ہے؟ کہاں ہے بھائی, ان کو باہر نکالو یار. کون ہے جنات سے دوستی ہے اس کی؟ ہے بھائی کون ہے بھائی؟ ایسا نہ خود جن بیٹھا ہوا ہو. بعض دفعہ نا کوئی ڈپریشن ہوتی ہے, کوئی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں میری جنات سے دوستی ہو گئی ہے, اس لیے پہلی فرصت میں کسی اچھے سے سائیکولوجسٹ کو دکھائیں, پھر بھی آرام نہ آئے تو سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکولوجسٹ کیا کرے گا, آپ کو سمجھے گا ٹینشن کیا ہے آپ کی زندگی میں, پھر بھی نہ ہو تو پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی. انشاءاللہ یہ جنات سے دوستی آپ کی ختم ہو جائے گی, یہ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. میرا تعلق تبلیغ جماعت سے, بات جب تک دوستی ختم نہیں ہوتی تو آپ کم از کم ہمارے بیان میں نہ آئیں, ہمارے بیان میں تشریف نہ. میرا تعلق تبلیغ جماعت سے. آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق لوگ بہت غلط آراء قائم کر رہے ہیں, تو کیا مولانا صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فتنے پہ جتنا بولا جائے نا اس سے فتنہ بڑھتا ہے. جس کو صحیح رائے رکھنی ہے وہ صحیح رائے رکھے, جس کو غلط رائے رکھنی ہے وہ غلط رائے رکھے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو
بحث ہی نہ کرو, ان کو اپنی زندگی میں جینے دو میرے بھائی. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے, اب آخری عمر میں ان کو تھوڑا سکون دے دو, آرام دے دو. اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو بولو کوئی بات نہیں یار, اچھے کام اتنے کیے ہیں. اپنے بوڑھوں کو بھی تو برداشت کرتے ہو کہ نہیں کرتے اپنے بوڑھوں کو؟ تو وہ ایسا نا ان کو غصہ آ جائے مجھے بار بار مفتی صاحب بوڑھا کیوں کہہ رہے ہیں. بوڑھے ہو کے بھی صحت اچھی ہے ان کی, لیکن بہرحال ایجڈ کہنا چاہیے, اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں تو ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. اور بڑوں کے اختلافات میں نہ پڑو, جو بڑوں کے اختلافات ہیں ان میں نہ پڑو. تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ بھی ہمارے اکابر ہیں, مولانا تاریخ صاحب بھی ہمارے اکابر ہیں. کوئی اختلاف ہو علماء کو تو وہ علمی انداز سے بیان کر دیں کہ بھئی یہ ان کی رائے ٹھیک نہیں ہے, ہماری رائے میں یہ بات غلط ہے, ختم ہو گئی بات. یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے نا ایک دوسرے کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے کا, یہ ٹرینڈ ختم کر دو, بالکل ختم ہو جانا چاہیے اس میرے دوست. اور یہ یاد رکھو جہاں انسان ہوں گے اختلافات ہوں گے. یہ جو تصور ہے نا کہ دیندار لوگ آپس میں محبتوں سے رہتے ہیں, میرے سامنے لوگ آتے ہیں نا میری 4 بیویاں محبتوں سے رہتے ہیں, میں نے کہا چھوڑا کرو کسی اور کے سامنے, پھینکا کرو کسی اور کے سامنے. کتنا ہی نیک ہو, مرد ہو بیوی ہو, پھر بھی جھگڑے ہوں گے, پھر بھی اختلافات ہوں گے. صحابہ میں ہوئے ہیں, ہمارے نبی کی اپنی ازواج کے ساتھ اختلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے, حالانکہ امہات المومنین دنیا کی افضل ترین عورتیں ہیں اور سید الانبیاء دنیا کے افضل ترین, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کا. اس کے بعد بھائی یہ اختلاف ہوا ہے, اور اللہ نے یہ اختلاف کیوں ہونے دیا؟ تاکہ پتہ چلے بھائی نبی کی زندگی بھی نیچرل تھی, نارمل تھی, تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے. تو 1 مہینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے, 1 مہینہ. پھر 29 دن کے بعد واپس تشریف لے آئے آپ. صحابہ نے کہا بھی مہینہ پورا نہیں ہوا ہے, آپ نے فرمایا چاند 29 کا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گن رہے تھے, چاند نظر آیا تو آپ نے کہا ہو گیا مہینہ پورا. جو تو یہ سب نیچرل ہے بھائی. لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, خوشیاں بھی ہوتی ہیں, غم بھی ہوتے ہیں, بڈے بھی ہوتے ہیں, پھر صلح بھی ہوتی ہے. ناک پہ مکھی جو بٹھائے گا وہ کبھی بھی کامیاب لائف نہیں گزار سکتا. بعض لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے سیدھی زندگی, بالکل تیر کی طرح سیدھے رہ کے چلنے کا. تو جس کی زندگی میں لچک نہیں ہے, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, برباد. سب آڑا تیرے. میں یہاں ایک پرانی بات ہے, میں نے جمعے کے دن اخلاق پہ بیان کیا, حسن اخلاق, اچھے اخلاق سے بات کرو, چیخو نہیں, گدھوں کی طرح گھروں میں چیختے ہیں. جب میں گیا ہوں, وہ پرانی بات ہے, 10-12 سال 15 سال ہو گئے, میری لڑائی ہوئی ہے بھائی, کیونکہ میں ایک اور شادی کرنے اللہ معاف فرمائے, تو میں بھی چیخ رہا تھا, ٹھن چل رہا ہے. پھر مجھے خیال آیا, میں نے بھی بیان تو پورا اسی پہ کیا کہ چیخو نہیں. آپ یقین کریں مجھے خود ہنسی آ گئی, تو مجھے خود ہنسی آ گئی. خیر میں نے کنٹرول کیا, نہیں چیخنا چاہیے, لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے انسان سے. صحابہ کرام سے بھی ایسا ہوتا تھا, بعض دفعہ آوازیں بلند ہو جاتی تھی, پھر کوئی ان کو سمجھاتا تھا بھائی نبی بیٹھے ہوئے, آواز پس کرو, وہ آواز پس کرتے تھے اپنی. تو اس لیے دنیا میں جب ٹائم کی جنت ہے, جو جنت میں کوئی نہیں چیخے گا, جنت میں سب نائس ٹو میٹ یو, دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. سلام سے بات شروع ہوگی, سلام پہ ختم ہوگی. اور کوئی موت نہیں ہے, کوئی سیلاب نہیں ہے, کوئی زلزلے نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب تک زندہ ہو ٹینشنیں رہیں گی. اور عجیب بات ہے, جس کو بالکل بھی ٹینشنیں نہیں ہوتی نا, وہ ڈپریشن سے مر جاتا ہے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے. بعض ملک ایسے ہیں جن میں ٹینشن ہے ہی نہیں, وہ یہی ان کے لیے بڑی ٹینشن ہے. یہ بھی ایک عجیب مصیبت ہے. یہ بالکل اگر زندگی میں کوئی غم نہ ہو نا, وہ خود ہی غمزدہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے سب سیٹ ہے. میرے دوست جائز ہے. ہاں آرڈر دے دیا ایک کمپنی کا, میں نے پروفٹ میں اپنے دوست کو 5% دیا. 5% جو, یہ سوال ہی مبہم ہے میرے بھائی. آپ نے کیوں دیا؟ کمپنی کا مال بکوا کے آپ نے کیوں دیا؟ کیا تھا سوال واضح کر کے پوچھیں. مفتی صاحب ماحول کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں بچوں سے کیا لکھا ہے کا ماحول ملا, مجھے بچپن سے اسلام کا ماحول ملا, مجھے اسلام سے محبت ہو گئی. آپ کے بیانات کی وجہ سے گھر والوں کا کو کیسے سمجھاؤں؟ ان کو بھی میرے بیانات سنانا شروع کر دیں, اونچی آواز میں بیان لگوا دیا کریں. جب 4 شادیوں پر آئے اس کو وہ فارورڈ کر دیں, پھر آگے سے شروع کر دیں دوبارہ.
مفتی صاحب کیا شارٹ یوٹیوب کی کمائی جائز ہے؟ یوٹیوب کے شارٹ کلپ جیسے جائز ہے بھائی، اس پہ تو 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں میں. مفتی صاحب اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی اور اس کی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہو تو اس کو موڑنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارا، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کے ازار ٹخنوں سے نیچے ہو. تو اس فولڈ کرنا پڑے، فولڈ کریں اس کو جس طرح بھی موڑنا پڑے. یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا بعض مولویوں نے کہ فولڈ کرنا جائز نہیں ہے، عجیب سا نکال لیا ہے. میرا تعلق یہ ہو گیا. جلدی دو بھائی، آخری سوال آخری سوال آخری سوال، اسپیڈ اسپیڈ. مجھ سے ایک صاحب ملے، حکیم سعید کے دوست ہیں. حکیم سعید پتہ ہے آپ کو 78 سال کی عمر میں لانگ ٹینس کھیلتے تھے، حالانکہ وہ بھی روٹی کھاتے تھے لیکن اعتدال سے. تو حکیم سعید کے دوست تھے. وہ کیسے ملے مجھ سے؟ میں پنجاب میں تھا، ایک بوڑھے آدمی، یعنی ایجڈ، بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے بھائی، انہوں نے بتایا کہ 90 سال عمر ہے اور فٹ فاٹ. میں نے کہا حضرت آپ 90 سال میں چل پھر رہے ہو، کھا بھی رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا 85-90 کچھ ایسے تھی. انہوں نے کہا میں حکیم سعید کا دوست ہوں. تو حکیم سعید صاحب نے کہتے ہیں مجھے کچھ ٹوٹکے بتا دیے تھے صحت مند رہنے کے، تو بس وہ ٹوٹکوں پر عمل کر رہا ہوں میں. میں نے کہا کیا ٹوٹکے؟ کہتے ہیں 2 ٹائم کا کھانا اور رات کا کھانا مغرب سے بھی پہلے. اب وہی بات ہے، آپ اتنا افورڈ نہیں کر پائیں گے، پھر ڈپریشن میں نہ چلے جائیں. لیکن ان میں یہ نہیں تھا کہ پروٹین اور یہ نہیں، لو کارب ڈائٹ، کچھ بھی نہیں. جو گھر میں پک رہا ہے وہی کھا رہے ہیں. حکیم سعید صاحب بھی صبح ناشتے میں کہتے ہیں میٹھا بھی کھاتا تھا میں، گھر میں جو کھیر پک گئی یا کچھ بھی پک گیا وہ کھا لیا. تو اور حدیث میں بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ صبح 11-12 بجے کا کھانا ہوتا تھا اور رات کا کھانا جلدی ہوتا تھا. بس یہ 2 ٹائم کا کھانا تھا. میں نے دفعہ بیان میں بول دیا کہ عربی زبان میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں نے فنٹر بن کے بہت کمنٹس کیے کہ فطور عربی میں کہتے ہیں ناشتے کو، کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب کو عربی کا نہیں پتا. بھائی وہ جدید عربی میں ہے. میں نے بیان میں کہا تھا قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ نہیں ہے، وہ تو جدید عربی میں ہے نا. تو اب کے عرب تو ناشتے کیا، وہ تو ماشاءاللہ پھوڑ پھاڑ رہے ہیں فل اسپیڈ کے ساتھ. تو جو صحابہ کے دور میں فطور کا لفظ قدیم عربی میں ملتا ہی نہیں ہے. غدا کا لفظ ہے، دوپہر کا کھانا، عشاء، رات کا کھانا. 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے اور کھجوریں کھاتے تھے. کھجور تو فل کارب ہی کارب ہے. کھجور کھاتے تھے، اس سے تسلی ہو جاتی تھی ان کو. پھر نہیں کھایا. ہم لوگ کیسے کھاتے ہیں؟ پہلے صبح اٹھ کے حکیم صاحب نے کہا یہ چیز کھانی ہے آپ نے، نہار منہ 1 سیب کھانا ہے. پہلے نہار منہ 1 سیب کھایا، پھر اتنے بادام کھائے، پھر اتنے انڈے کھائے، پھر اس کے بعد ناشتہ بعد میں ہوگا. پھر ناشتے میں 2 پراٹھے کھائے. ڈاکٹروں نے کہا مکھن بہت ضروری ہے صحت کے لیے، مکھن کھایا، ملائی کھائی، دیسی گھی بھی کھایا، یہ بھی کھایا، وہ بھی کھایا. پھر آفس گئے، وہاں چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے. پھر وہاں سے آئے، لنچ کھایا. لنچ کے بعد کڑک چائے پی. چائے تو کھانے کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، ایسی ایسیڈیٹی فوراً شروع پینی ہے تو 2-4 گھنٹے بعد پیو. اسی وقت پھر گھر آ کے چائے پی. پھر اس کے بعد 12 بجے شادی میں گئے. بریانی، جو کوکنگ آئل والی بریانی نا، جو ڈیزل میں پکتی ہے، ڈیزل میں پکتی ہے، وہ رات کو 12:30 بجے وہ کھانا کھلا تھا. اور نان کے ساتھ قورمہ، نان، روٹی بھی نہیں، نان. وہ پھوڑ پھاڑ کے آئے اور سو گئے. یہ روٹین چل رہی ہے 40 سال سے. اور کہنے پتہ نہیں شوگر کیوں ہو گئی ہے، وزن کیوں نہیں گھٹ رہا، میں اتنا پرہیز کر رہا ہوں، میں واکنگ بھی کرتا ہوں. واکنگ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ تو یہ تو حرام ہے بھائی. یہ تو در مختار ایک فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر جس لقمے کے بعد آپ کو پتا ہو نا کہ اب یہ مزید لقمہ میں نے کھایا، اب یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ نقصان ہی دے گا. ان کی رائے یہ تھی کہ یہ لقمہ حرام ہے کیونکہ یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو خدا کی قسم صحت سے بڑی دنیاوی نعمتوں میں نا، صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں. پشاور سے آئے ہو، ماشاء اللہ. اچھا چلو ابھی ملتے ہیں 2 منٹ کے لیے آپ سے. آپ کے علاقے میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں؟ ہاں. کہاں؟ کیوں؟ مسجد میں جگہ نہیں ہوگی؟ غلط ہے، بالکل غلط. مسجد میں 2 جماعتیں، یورپ امریکہ میں تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ جگہ ہی نہیں ہوتی مسجد میں نا، اور وہ سڑک پہ نمازیوں کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو وہاں تو مجبوری ہے. نارملی جمعے کی 2 نمازیں ایک مسجد میں جائز نہیں ہے. ایک ہی جماعت، ان کو منع کریں، تو فتویٰ لا کے دے دیں ان کو.
تو باقی دوسری مسجد میں سے ایک مسجد میں جمعے کی 2 نمازیں جائز نہیں ہے بھائی. وہ یورپ امریکہ میں کوئی یوزر ہے, مجبوری ہے, نارملی بات ہے. 3 جماعتیں شروع ہو جائیں گی دیکھنا تھوڑے دنوں میں. جس کا جو منہ اٹھے گا یار اب میں فارغ ہوں, چلو آ جا جمعہ پڑھتے ہیں, تو دوسرا اٹھے گا یار میں ابھی سو کے اٹھا ہوں, چل ایسا کر 3:30 بجے پڑھیں گے ہم لوگ. یہ شروع ہو جائے گا. 2 کیا پھر 3 بھی جائز ہیں, اگر 2 جائز ہیں اگر 4 بھی جائز ہیں. ہر آدمی اپنے طور پہ. جمعہ نہیں ہے تو مذاق ہو جائے گا. کووڈ کے دنوں میں علماء نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ آپ اگر مسجد کے دروازے بند کر لیتے ہو, ان لوگوں نے گھروں میں جمعہ شروع کر دیا تھا, تو فتویٰ یہی تھا کہ صحیح جائز نہیں ہے یہ, کیونکہ جمعہ کے لیے شرط ہے اذن عام. جمعہ اور عام نمازوں میں فرق ہے. جمعے میں شرط ہے بھائی 4 آدمی پڑھیں گے لیکن ہوگا اذن عام, جس نے آنا ہے آ جائے. تو کمرہ بند کر کے جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہو. جمعے کو کچھ پروٹوکول دیا اللہ نے. گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی گاؤں دیہات میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی ہے. ینتابونا حدیث کے الفاظ ہیں, دیہات سے صحابہ کرام مدینہ آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے, باریاں لگاتی. اس دفعہ تمہاری باری ہے تم جاؤ, اس دفعہ تم لوگ کی باری ہے تم جاؤ, ہم یہیں رہیں گے. اس لیے جمعہ گاؤں میں جائز نہیں ہے. ایک اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا اور کہا کہ نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ ہوا ہے, اور بحرین میں کوئی گاؤں نکال کے لائے تھے, کوئی ریفرنس دیا تھا. بھائی بحرین کہاں تھا؟ تو بیچ میں کوئی گاؤں نہیں آیا جس کی مثال ملی آپ کو. اور وہ جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بحرین میں کوئی گاؤں تھا, تو وہ گاؤں نہیں تھا.